السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 اور 29 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، انما در حقیقت، المشرکون سب مشرکین، واو نون جمع کی علامت ہے، نجس ناپاک ہیں۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اسی لفظ کو نجس، فلاں چیز تو نجس ہے۔ فلا تو نہ، یقربو تم سب قریب جاؤ۔ یہ یقربو کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ، اور آخر میں جو واو الف ہے یہ جمع کی علامت ہے، درمیان میں روٹ ورڈ بچا قاف را اور با، تو قرب بن سکتا ہے اردو کا۔ قرب و جوار ہم بولتے ہیں، قریب بولتے ہیں، قریب بھی بن سکتا ہے، جیسے قریبی رشتہ دار یا قریبی یا قریب، کہ میرے گھر سے مسجد قریب ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ یقرب المسجد الحرام، قریب جائیں، کہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے۔ مسجد حرام سے مراد بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ بعد اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بعد، اس کے بعد۔ عامہم ھذا، عام سال کو کہتے ہیں عربی میں۔ ھذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب جائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، خف تم میں دیکھیں، تم کا معنی تمہیں، اور خافہ موجود ہے تو خوف بنانا ہو تو واو لگا دیں درمیان میں تو خوف بن جائے گا۔ اگر تمہیں ڈر ہو، عائلتاً مفلسی کا، عائل نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اگر تمہیں غریبی کا ڈر ہو، مفلسی کا ڈر ہو، فسوف، تو ان قریب، یغنیکم، غنی کر دے گا تمہیں۔ یغنی کو دیکھیں تو غین نون اور یا اس کے اندر موجود ہے، تو اردو کا لفظ غنی آپ بنا سکتے ہیں۔ یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم حکیم، خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، حقیقت میں سب مشرکین ناپاک ہیں، اور اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، بیت اللہ کے قریب نہ جائیں۔ اور اگر تمہیں غریبی کا ڈر ہو تو عنقریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی دولت مند کر دے گا، تمہیں اس مفلسی سے بچا لے گا اگر اس نے چاہا۔ بے شک اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ قاتل الذین، قتل کرو، قتال کرو ان لوگوں کو۔ یہ قتل کا لفظ بن سکتا ہے، لڑو، جہاد کرو، لڑائی کرو، قتال کرو۔ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، ولا، اور نہ، یحرمون، وہ حرام سمجھتے ہیں۔ حرم کو دیکھیں تو ہا میم ہے، الف لگا دیں تو حرام بن جائے گا۔ ما حرم اللہ، جو کچھ اللہ نے حرام ٹھہرایا، حرام کیا، برسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا، اور نہ، یدینون کو دیکھیں تو واو الف آخر میں جمع کی علامت ہے، یا کے معنی وہ، اور درمیان میں دین بچا، دال یا نون، یہ جو دین اسلام ہے، یہی لفظ ہے دین۔ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ دین نہ بنائیں، یعنی دین اختیار نہ کریں۔ یہ دین کو سمجھ لیں کہ بطور فعل لیا گیا ہے، بطور ورب۔ دین الحق کے، حق دین کو، دین حق کو،
کون سا دین حق ہے؟ اسلام۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتو، عطا کیے گئے، دیے گئے، یہ کئی بار آپ نے پڑھا ہے، الکتاب، کتاب، حتیٰ، یہاں تک کہ، یوت الجزیتا، یوتو، وہ دیں، یہ بھی عطا والا ہی ہے، وہی جزیہ۔ جزیہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلم دیتے ہیں کسی اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے۔ این یدیم وہم، ان سے، ید کے معنی ہاتھ، یدین کے معنی دو ہاتھ۔ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو عربی میں کہتے ہیں رفع یدین، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ وہم، اور وہ، صاغرون، صاغر صغیر کا لفظ بن سکتا ہے یہاں سے چھوٹا، اور وہ سب ذلیل ہوں۔ چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ کمزور کیا ہوتا ہے بڑے کے مقابلے میں؟ بڑے کے مقابلے جنگی بات ہو رہی ہو، جزیے کی بات ہو رہی ہو، اور لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہو، تو چھوٹا کسے کہیں گے؟ جو ذلیل ہوگا، جو کمزور ہوگا، جو مغلوب ہوگا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے پوری آیت مبارکہ کا۔ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے، اور نہ اس دین حق کو دین اختیار کرتے ہیں، بطور دین اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ ذلیل ہوں۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا شان نزول وہ دن ہیں جب اسلام جزیرۃ العرب پہ چھا چکا تھا، اور اب جزیرۃ العرب کو اور حرم کو مشرکین سے پاک کرنا تھا۔ ایک اسلامی بڑی ریاست کا باقاعدہ نظم چلنا تھا۔ تو اللہ مسلمانوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ ناپاک دو طرح سے نجس کا لفظ بولا جاتا ہے، جسمانی طہارت نہ ہونا اور حصی طہارت نہ ہونا۔ جسمانی طہارت آپ سمجھتے ہیں، غسل، نماز، روزہ، غسل اور وضو وغیرہ، اور حصی نجاست ہے جیسے وہ ناپاک اسلام نہ لانے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور شرک کرنے کی وجہ سے۔ تو ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ آج کے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین اور کافر اور سارے وہ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، تو اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور ان کو روک دیا۔ بعد میں جزیرۃ العرب سارے سے نکال دیا۔ یہ پہلا سٹیپ تھا کہ مسجد حرام سے روکا جائے۔ اور اگلے حصے میں کہ اگر تمہیں ڈر ہو غریبی کا، کیا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حج کرنے آتے تھے مشرکین، تو وہاں کے لوگوں کا کاروبار چلتا تھا، تجارت ہوتی تھی۔ آج بھی حج تجارت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ایسے ہی لوگوں نے بنا لیا، کوئی چیزیں خرید لا کہ لو جی یہ تو حج کرنے نہیں گیا تھا، چیزیں لینے گیا تھا۔ بھائی اللہ نے دیا ہے تو آپ لا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ حج میں آپ چیزیں خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ جو خود حج، جن کو پسند نہ ہو نا کہ کوئی حج کرے، حسد کی بنیاد پہ لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب مشرکین رک جائیں گے، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہمیں گھاٹا پڑ جائے گا، مفلسی آ جائے گی، تو اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، یہ ٹینشن نہ لو۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور بے شک اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے، یعنی اگر اللہ ان کو روک رہا ہے تو اللہ کو خوب پتہ ہے کہ یہ روکنا ضروری ہے، اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔
اگلی آیت میں فرمایا تم ان لوگوں سے لڑائی کرو، قتال کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کو باقاعدہ قتال کی اجازت نہیں تھی۔ تو کن سے لڑو؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں گردانتے۔ اس میں بھی دیکھ لیں، جو لوگ کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے الگ سے فرمایا کہ جو اللہ نے حرام کی ہیں اور اس کے رسول نے، اگر ایک ہی بات ہے تو پھر رسول کا ذکر الگ سے اللہ دے رہا ہے۔ قرآن تو آئین کی کتاب ہے، اس کی تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ضروری تھی، آپ کی صحیح احادیث ضروری ہیں دین کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول دونوں پر برابر ایمان لانا اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ اگر کوئی حدیث کو نہ مانے تو وہ بالکل اس کا ایمان کا ایمان ہوگا ہی نہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ اس دین کو، جو دین حق ہے، اس کو دین نہیں بناتے، یعنی اسلام کی طرف نہیں آتے، اگرچہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے مشرکین کی بات تھی، اب جو اہل کتاب ہیں عیسائی یہودی، ان کے لیے بھی اسلام آنے کے بعد اپنی کتاب اور اپنے دین کو چلانا منع کر دیا گیا، اور وہ دین حق کو، دین اسلام کو پیروی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ وہ بے دین ہی رہیں گے۔ اور یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ اسلامی ملک میں جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر رہیں اور اسلامی حکومت ان کے حقوق کا خیال کرے۔ دیکھیں کتنا پیارا اسلام ہے، یہ نہیں کہ جو غیر مسلم ہے اس کو بالکل ہی ان کے گھر جلا دو اور ان کو نکال دو، اس طریقے سے پورے ملک سے بچوں کو ذبح کر دو، یا گلی میں جا رہا ہے اس کو پتھر مارو اور اس کو زخمی کر دو۔ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ اپنے ہاتھ سے ٹیکس دیں، مطلب خود ٹیکس دیں، یہ نہیں کہ ہاتھ سے ہی دینا ہے، مطلب ٹیکس دینا ہے، یہ تاکید ہے۔ اور وہ ذلیل ہو کر رہیں، اسلامی ملک میں رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے، جیسے بھگوان داس کو بنا دیا گیا تھا چند سال پہلے پاکستان کا۔ تو اسلامی ریاست میں قاضی جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور اس بڑے عہدے کا قاضی تو بہرحال وہ اسلامی ملک میں ذلیل ہو کر رہیں گے، صاغرون بن کے رہیں گے، ان کی ٹھیک ہے عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا، لیکن اعلیٰ عہدے ان کو نہیں دیے جائیں گے جس سے اسلام کو نقصان ہو یا مسلمانوں کو نقصان ہو۔ اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔